الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر سے واپسی پر پہلا بیان ہے یہ، اور حج کے لیے بھی لوگ جانا شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حج کی توفیق مانگنی چاہیے۔ بہت ہی منفرد عبادت ہے۔ اللہ نے ہر قوم کو، ہر مذہب کو یہ عبادت دی تھی، مگر انہوں نے اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ آج کل جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ نے اپنے دین اور مذہب کے ساتھ کیا تھا۔ یہ جو ہم بار بار بولتے ہیں کہ دین صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو اسی فقہ کو فالو کرو جو مرتب شکل میں، کتابوں کی شکل میں صدیوں سے ہے۔ اس عمل کو لوگ فرقہ پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کو فرقہ پرستی سے بچانے کا طریقہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو نئے نئے اسکالر قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے، اپنی تحقیقات آپ کو پہناتے رہیں گے اور آپ پہنتے رہو گے۔ کراچی میں یہ اصطلاح سنی ہوگی، یہ گاڑی میں نے فلاں کو پہنا دی۔ ایک بیچی جاتی ہے چیزیں، ایک پہنائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تجارت میں چیزوں کو بیچا کم جا رہا ہے، پہنایا زیادہ جا رہا ہے۔ پہنانے کا مطلب ہوتا ہے اس کی اتنی قیمت ہے نہیں، اس میں بہت سارے فالٹ بھی ہیں، لیکن لفاظی کر کے، باتوں کو گھما کے، گول مول کر کے بندے کو ایسے جیسے کوئی کرتا پورا اس کو پہنا کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ تو ایسے ہی آج کل بہت سارے مذہبی اسکالر جو صدیوں سے جو تحقیق چلی آ رہی ہے، آپ کو اس سے ہٹاتے ہیں۔ ہر شخص کی ایک نئی رائے ہے اور کہتا ہے میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا، میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ مارکیٹ میں پیدا ہو گئے ہیں، اور ان سب کی آپس کی رائے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان سب کا دعویٰ ایک ہوتا ہے۔ تو یہ تحقیقات پیش نہیں کرتے، بلکہ تحقیقات لفاظی کر کے پہناتے ہیں۔ اس لیے یہ جو دین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، نام سب کا اسلاف سے نسبت کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم اسلاف کو مانتے ہیں، لیکن ان کا کوئی کام اسلاف کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح اس دین میں تحریفات ہوں گی، مگر اتنی نہیں کہ اصل دین ہی ختم ہو جائے۔ اصل دین بھی اصل شکل میں ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ باقی رہے گا علماء کی محنت کی وجہ سے۔ جن علماء کو، مولویوں کو لوگ صبح و شام برا بھلا کہتے ہیں، انہی کی وجہ سے محفوظ رہے گا۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پیکج ہے ہی نہیں دین کی حفاظت کا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے کہا، یہ مولوی لوگ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کیوں سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ہم بہرحال ضرور ہیں۔ آڑی ترچھی چیزوں کو گھسنے نہیں دیں گے۔ پھر وہی مشہور اشکال مولویوں میں اتنے 2 نمبر فلاں مولوی، تو بھائی وہ تو ہوں گے 2 نمبر بھی ہوں گے 1 نمبر بھی ہوں گے۔
کہ جو طبقہ علماء کو برا کہے یہ مولانا ایسے، مولانا ویسے، مولانا یوں، مولانا یوں، پاگل ہے وہ، سمجھ لو اس کا اوپر کا دماغ کیا ہو گیا ہے، کھسک گیا ہے، باولا ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے۔ باولوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا اس کو ٹریس کرنا۔ جو پہلی بیوی کے سامنے دوسری شادی کی اجازت لے رہا ہو، سمجھ لو اوپر سے کیا ہو گیا ہے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ باولے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری پہلی مان نہیں رہی، کیسے مناؤں؟ اوپر کی سیٹنگ کیا ہے اس کی؟ آؤٹ۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے جو نفسیات کا ماہر ہو، وہ آپ کو بتائے گا باولوں کی قسموں، ڈفرینٹ قسمیں باولوں کی، بہت ساری قسمیں۔ بلا وجہ ہنس رہا ہے اس کا مطلب باولا ہے، بلا وجہ رو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، باولا ہے۔ بلا وجہ جذباتی ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، باولا ہے۔ بعض لوگ ایسی جذباتی، ذرا سی بات ہے ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب ایب نارملٹی کی علامت ہے۔ تو جو کہہ رہے ہیں نا مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی دو نمبر ہوتے ہیں، ارے بھائی ایک طرف تو اسلام کو مانتا بھی ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے، نبی کو آخری نبی بھی مانتا ہے، اور یہ بات بھی تو مانتا ہے کہ یہ دین ہمیشہ رہے گا۔ پھر اگر مولوی ہی غلط ہو گئے جو دین کو پڑھتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کینسر کا علاج پلمبر ٹھیک کر رہا ہو، پلمبر کینسر کا علاج کر رہا ہو، اور پلمبر کا کام ڈاکٹر کر رہا ہو ہے بھائی؟ نل کے ٹھیک کے لیے میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر کو بلا رہے ہو آپ، چاند پہ بھیجنے کے لیے آپ گلی کے جھاڑو دینے والا ہے اس سے رابطہ کر رہے ہو، تو یہ تو قیامت وقت سے پہلے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اگر دین سیکھنے کے لیے مولوی غلط ہو گئے تو ڈاکٹر انجینئرز تمہیں دین سکھائیں گے؟ تو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لو کیا ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، باولے ہو گئے ہیں۔ اب میں نے بات تو حج پہ کرنی ہے لیکن تھوڑی سی دو چار باتیں دائیں بائیں کیا کریں، اب سفر سے واپس آئے نا، امریکہ سے آئے ہیں، کوئی مذاق بات تھوڑی ہے، امریکہ سے آئے ہیں بھائی۔ تو پاناما بھی گئے تھے، تو یہ جو تانے لگ رہے ہیں نا، یہ مولوی ہی ہیں جو حج محفوظ ہے، ورنہ جو اسکالرس تھے نا انہوں نے بیڑا غرق کر دینا تھا اب تک، ایکچولی کر کے نا۔ قربانی محفوظ ہے مولویوں کی وجہ سے، ورنہ یہ قربانی یہود و نصارہ میں بھی تھی، انہوں نے بھی تحریفات کر کے نا بیڑا ہی غرق کر دیا، قربانی کی عبادت ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ۔ تو بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، کہاں سے کہاں نکلتی ہے بات، نہیں حج پہ تو بات تھی، ابھی وہ تو آؤں گا انشاءاللہ، میں حج پہ بھی آؤں گا۔ اصل جو بات میں لے کے چلا تھا نا، آکے 2 نمبر 1 نمبر، تو اگر کام ڈاکٹر کرنا شروع کر دیں تو کام سارا کیا ہو جائے گا، دین سیکھنا آپ ان سے شروع کر دیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہاں ایک اعتراض آج کل بہت زیادہ مولویوں پہ کیا جاتا ہے، میں امریکہ میں تھا تو وہاں بھی یہ اعتراض کیا جا رہا تھا، چھپڑ پہ لے جا کے نا لوگ، کہ نظام کی تبدیلی کی بات کرو، سسٹم کی تبدیلی کی بات کرو۔ میں نے کہا اتنی کٹ لگے گی نا تمہیں یہاں پہ سسٹم کی تبدیلی، تم یہ بات کسی وکیل کے یا وہاں کے کسی بڑے کے سامنے جا کے بات کرو، اور یہ نوجوانوں کو خراب نہ کرو جو مشکلوں سے ویزے لے کے یہاں کھانے کمانے کے لیے پہنچے ہیں۔ یہ جتنے لوگ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں ان سے پوچھا کرو اس تبدیلی کا پیکج کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم بھی بات کرتے ہیں نظام کی تبدیلی کی، میں بھی کرتا ہوں، ہمارے پاس پیکج ہے جو ہم 20 دفعہ بتا چکے ہیں، یہ پیکج ہے، اس پہ چلو گے نظام تبدیل ہوگا، دیر سے ہوگا لیکن پائیدار ہوگا۔ اور ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ آ کے یہ مولانا لوگ نظام کی تبدیلی نہیں، یہ لوگوں کو طلاق کے مسائل بتاتے ہیں، یہ لوگوں کو بس استنجا کے طریقے بتاتے ہیں، آپ تو وہ بھی نہیں بتاتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ نا بس طلاق کے مسائل بتائیں گے، وراثت کے مسائل بتائیں گے، استنجا کے طریقے بتائیں گے، نظام کی تبدیلی کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو آپ بھی تو بات کر رہے ہو، کام دھیلے کا آپ بھی نہیں کر رہے، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ایسی چیز پہ خرچ کر رہے ہو۔ اب جب ایجنسیاں پکڑتی ہیں، حکومتیں ان پہ چھاپے ڈالتی ہیں، خود مارکیٹ سے شارٹ، تو خوب سمجھ لو نظام کی تبدیلی کی یقیناً کوشش کرنی چاہیے، پائیدار کوشش، وہ کوشش جس کا کوئی آؤٹ پٹ بھی ہو، جس میں خالی پیلی کی ہوائی باتیں نہ ہو۔ تو اور علماء وہ کر رہے ہیں، ہمیشہ سے علماء نہیں کی ہے، آج بھی کریں گے تو علماء کریں گے، ان کے دست و بازو بنو آپ۔ اچھا خیر ہم کہیں اور نکل گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ دین سیکھنا کس سے پڑے گا میرے بھائی؟ علماء سے سیکھنا پڑے گا. اگر وہ غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں ہی ہوں گے. دائیں بائیں نکلیں گے نا تو کوئی تھوڑا خراب ہوگا, کوئی زیادہ خراب ہوگا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں فلاں اسکالر اتنی صحیح باتیں بھی تو کرتے ہیں, وہ یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں, یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں, یہ بھی بات تو صحیح کہتے ہیں. دیکھو ساری غلط باتیں دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں کی ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ساری غلط باتیں دنیا میں شاید شیطان نے بھی نہیں کی ہوں. وہ بھی کبھی کبھار صحیح بات بھی کر دیتا ہوگا شیطان بھی. شیطان نے بولا تھا نا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین, اے اللہ تیرے بندے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے. یہ بات شیطان نے غلط کی تھی یا صحیح کی تھی؟ صحیح کی تھی, بالکل صحیح رپورٹ پیش کی تھی اس نے. جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو دربار سے نکالا, تو شیطان نے کہا تو مجھے قیامت تک مہلت دے, میں اس کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے. شیطان نے رپورٹ پیش کی, حالانکہ ابھی اس نے گمراہ کیا نہیں تھا, لیکن آدم کے بارے میں, ان کی اولاد کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی شیطان نے, پوری اپنے سگنیچر اور اسٹیمپ کے ساتھ. اتنی مضبوط رپورٹ تھی جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا اس رپورٹ کو. وہ رپورٹ شیطان نے یہ پیش کی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے اللہ یہ تیرا کھائیں گے, تیرا دیا ہوا پہنیں گے, تیری نعمتوں سے صبح و شام لطف اندوز ہوں گے, لیکن مان کے تیری نہیں چلیں گے. اکثر, 100% نہیں, اکثر. حالانکہ اس وقت تو آدم علیہ السلام کے اولاد بھی نہیں تھی. تو شیطان نے جو رپورٹ پیش کی تھی غلط کی تھی صحیح کی تھی؟ بولو, صحیح کی. اب کوئی آپ کو منع کر رہا ہے کہ شیطان کی اتباع مت کرو, وہ غلط باتیں کرتا ہے, غلط وعدے دلاتا ہے. آپ کہتے ہو نہیں بھائی وہ جو شیطان نے بات کی تھی دیکھو بالکل کریکٹ نکلی کہ نہیں نکلی, اس کا مطلب شیطان صحیح بات کرتا ہے. تو 100% غلط باتیں تو بھائی شیطان بھی نہیں کرتا. لوگ اس پہ متاثر ہیں, وہ فلاں اسکالر فلاں اسکالر, اس نے یہ بات بھی صحیح کی تھی, دیکھو یہ صحیح نکلی, دیکھو یہ صحیح نکلی. تو 100% غلط باتیں کوئی بھی نہیں کرتا دنیا میں. ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, اسلام میں نیکی ہو یا برائی ہو, صحیح بات ہو یا غلط بات ہو, اس میں کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے, کوالٹی کی ویلیو ہے. اس کو ذرا دماغ میں بٹھاؤ. کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے کہ کون زیادہ باتیں غلط کرتا ہے اور زیادہ صحیح کرتا ہے. یوں ہم دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی 99 باتیں صحیح کرتا ہے, ایک غلط کرتا ہے, تو کوانٹٹی کے لحاظ سے, مقدار کے لحاظ سے اس کی غلط باتیں کم ہیں, صحیح باتیں بولو زیادہ. 99 صحیح ایک غلط. دوسرا وہ شخص ہے جو 99 غلط باتیں کرتا ہے, ایک صحیح کرتا ہے, تو کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ زیادہ غلط کر رہا ہے اور زیادہ صحیح. تو لوگ اس طرح سے ناپتے ہیں بندوں کو کہ یار اس کی زیادہ تر باتیں صحیح ہوتی ہیں, ہاں ایک دو غلط تو ہو ہی جاتی ہیں ہر ایک سے, اور اس کی زیادہ تر باتیں غلط ہوتی ہیں, ایک دو صحیح ہوتی ہیں. اس طرح سے لوگ ناپ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی کو پہچاننے کا طریقہ غلط. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ابھی سمجھاتا ہوں مثال سے, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو ایک مذہبی اسکالر ہے, 99 باتیں صحیح کر رہا ہے, ماں باپ کی خدمت کیا کرو, یہ غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے بھائی. ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو, غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ آپ نے کہا یار کیا اسکالر, 4 شادیاں کیا, یہاں کر سکتا ہوں, امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں کی, ٹھک کر کے نا جیل. امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے بیٹھا ہوا ہوں 2 ہفتوں سے. صحیح ہے نا؟ دیکھو اپنا ممبر, اپنا پاکستان, سبحان اللہ یار, دے دنادن 4 شادیوں کی بات کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے 2 شادیوں کی ترغیب تو کسی کو. اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے, میں کہتا چھاؤں میں آ جا بھائی, ادھر نہیں, چھاؤں میں. دنیا میں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے, وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو. یہ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو. سمجھتے ہو؟ تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو. تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی, میں بول دیتا, نکال لیتے, تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا. جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں, جا کے ان کو میں بولوں چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلاحیہ آ جانا, یہی بولوں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا.
اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بول دیتا مجھے ڈیپورٹ کرتے میرا کوئی نقصان نہیں تھا, مجھے کیا, میں تو یہیں رہ رہا ہوں. مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے, میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا کیونکہ ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی. ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں, وہاں انڈے بولو نہیں دے رہی. ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے, وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے وہ, تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے, آپ امریکہ جاؤ, آپ جاپان جاؤ, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی, بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, حق بات چھپانا, غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا, یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات, وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, نقصان اس کا زیادہ ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ, خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں, جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں, جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے, آپ تو اسی پہ قائم کر رہے تھے, لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے, کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں, حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں, پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا, وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں, چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی, تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو, ایسے ہی رہنے دو اس کو. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا پورا, وہ تو مکمل ہو رہا ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے. آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات کدھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو, ابا یہ کیا کرو, ابا یہ کیا کرو, ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا, تو ڈنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی, تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا, اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے, اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے. لوگ جو اس سے دشمن ہیں وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, مجھے یوں نہ کر دیا جائے, مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی دیوار کو بڑھا دو, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, خلفائے راشدین کے جانے کے بعد, جو بادشاہ آئے انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا, آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو, انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا, انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے, لیکن نہیں, امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے
یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں, کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو, اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے جا کے, ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے, لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں, حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا. جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو, عام پبلک حیران ہوتی ہے, یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, مصلحتاً, بزدلی کی بیس پہ نہیں, واقعی مصلحت ہو, لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات, مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے, لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے, مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا, ڈر نہیں رہا ہوتا وہ. اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے, اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا. یہ بھی ہوتا ہے, اصل میں ڈر رہا ہے تو نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا, وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق, آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے, تکبر میں انسان اکڑتا ہے, استغنا میں بھی اکڑتا ہے, لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے, تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع, ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے, بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی, احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے, زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع ہوں. متواضع تھوڑی ہے تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, کم بخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے, تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ابھی ان پہ میں تواضع کسے کہتے ہیں, احساس کمتری کسے کہتے ہیں, تکبر کسے کہتے ہیں, استغنا کسے کہتے ہیں, مصلحت اور بزدلی, یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں. اترانا الگ چیز ہے, شکر گزاری الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے, وہ اترا نہیں رہا ہوتا, وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے, لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے, فخر کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں, تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا, وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ان کے اندر تو بڑے اترا رہے ہیں, بھائی میرے اندر یہ خوبی, میرے اندر یہ خوبی, مجھے اللہ نے یہ دیا, تو وہ سمجھتے شو مار رہے ہیں. ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے, ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں, ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں. ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے. نہیں یار یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا, اب دوبارہ آ رہا ہوں واپس, زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیان. تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے یہ. تو خیر, میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط, ایک چیز صحیح. تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں, صحیح باتیں کم ہیں. دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط. تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا, چلو ایک غلط کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال, گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی, جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے, ایسا ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا, اللہ نے کہا نہیں, زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا, تو 99 نیکیاں چل بھائی جا جنت میں, ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا. اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی, اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا. بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں, جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا, اسے کہاں جانا چاہیے؟ میں منہ سے یعنی بول لیں چاہیے نا, 51 نیکیاں اور 49 گناہ, کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. تو جو اسکالر 99
صحیح باتیں کر رہا ہے, ایک غلط کر رہا ہے, اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا, سیدھی سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی. تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ, اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں, کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں, جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں. نہ, اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ, جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, وزنی ہو گیا, چاہے ایک ہی نیکی ہو. بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی, اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا, پلڑے پر ہوگا, سمجھتے ہو, پلڑے پر ہوگا حساب کتاب. اب اس میں مبہم رکھ دیا کہ بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے, وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم. اور ایک نیکی ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں ایک صحیح کر رہے ہیں, تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط. نہ, دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر 99 صحیح ہے ایک غلط ہے لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے, تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے. اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے یوٹیوب پہ کسی اسکالر کو دیکھا, کہہ رہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. آپ نے کہا یار یہ اسکالر یہ بات کیا کرتا ہے, بالکل ٹھیک, زبردست بات کی ہے. بیوی سے محبت کرو, غلط ہے صحیح ہے؟ یار یہ ہمیشہ میاں بیوی کے حقوق پر اچھی بات کرتا ہے. عورت کو کہتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو, شوہر کو کہتا ہے بیوی سے محبت کرو. زبردست, خاندانی ہو گیا. حج کیا کرو, عمرہ کیا کرو, نماز پڑھا کرو, زکوٰۃ. یار ساری باتیں تو صحیح ہیں, مولوی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. ایک بات وہ صرف غلط کرتا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا کرو. بھائی یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی چلتا ہے. بھائی اگر تم نے اللہ میاں کے یعنی بیت اللہ کو سجدہ کر لیا ٹھیک ہے, کبھی قبر کو بھی کر لیا تو اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ وہابڑوں نے پھیلایا ہوا ہے. اتنا بھی برا نہیں ہے. یہ وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے, کیونکہ میں تو کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا. ہمیں جہاں بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے پتہ نہیں کیا کیا بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ وہابڑوں کو کیا پتا. تو اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہو گیا اس میں؟ تو بھائی یہ بات تو ایک غلط کی ہے, لیکن یہ اتنی غلط ہے, اتنی وزنی ہے کہ یہ کسی کے گمراہ ہونے کے لیے بولو کافی ہے. یہ اتنا کافی ہے کہ اس کو سننا چھوڑ دو ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. کیونکہ یہ مسئلہ تو اللہ نے قرآن و سنت میں اتنی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب الحم سے لے کے والناس تک قرآن کا ایک حرف بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا, تو یہ تمہیں نکاح طلاق کے مسائل کہاں سے بتائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے چوری کر کے دوسروں کی کتابیں دیکھ کے بتا رہا ہو, جس کی اتنی تحقیق نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب. اس کو اس کا مطلب نہیں آتا تو کیا کرنا کیا ہے پھر اس کا؟ ہم نے نہیں آئی بات تو پھر تو یہ باتیں تو بھی سبھی کر لیتے ہیں. یہ کون سا تیر مار لیا اس نے؟ اتنے بڑے مسئلے میں جس نے تحقیق میں غلطی کر لی تو نکاح طلاق کے مسائل میں کہاں سے صحیح بات کرے گا؟ اگر وہ کر رہا ہے تو علماء کی کتابوں سے چوری کر کے کر رہا ہے, اپنی تحقیق نہیں ہے. محقق ہوتا تو توحید کے مسئلے میں اتنی بڑی ڈنڈی نہ مارتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ہم غامدی صاحب کے کیوں خلاف ہیں؟ غامدی صاحب بھی بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں, لیکن جو غلط کرتے ہیں نا وہ اتنی غلط ہوتی ہیں کہ ہماری درجہ اولا کے بچے کو پتا ہے کہ غلط ترجمہ ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ محترم ڈنڈی مار رہے ہیں ترجمے میں. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں, یہ غلطی ایک ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ سارے صحابہ کو, تابعین, تبع تابعین, چاروں ائمہ, محدثین, فقہا سب کو سمجھ رہے, ان کو قرآن و سنت کا پتہ تھا ہی نہیں. اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن و سنت کیا ہے. یہ غلطی ایک ہے, لیکن یہ آپ کی علمی حیثیت کو 2% کی اس نے نہیں چھوڑا. آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کی تحقیق 2% کی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. باقی جو صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو سارے کر رہے ہیں, تو آپ بھی کر لو ٹھیک ہے. کیا کون سا آپ نے کوئی تیر مار لیا اس میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجماع امت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں.
اب ہم جب اس میں سختی کرتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، غامدی صاحب نے جو اس کی مخالفت کی ہے غلط ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنی محبت سے سمجھاتے ہیں اور یہ مولوی کیسے جذباتی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس مسئلے کے ویٹ کا اندازہ ہے، اس لیے جذباتی ہوتے ہیں، وزن کا اندازہ ہے۔ جس نے تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو، حدیث پڑھی ہو، اس کو اس مسئلے کے ویٹ کا بولو اندازہ ہے کہ یہ کتنا وزنی ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے جیسے آپ نے اڑا دیا اس کو تو ایکچولی کر کے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یہ تو اجماعی عقیدہ ہے بھائی، اور قرآن کہہ رہے ہے جو اجماعی امت کے خلاف چلے گا نولیہ ما تولا، جہاں جا رہے ہیں ہم جانے دیں گے اس کو۔ یہ بڑی سخت دھمکی ہے، پھر اس کی کوئی لگام نہیں ہوگی، بے لگام اونٹ کی طرح چلتا رہے گا پھر وہ۔ اتنا غلط ترجمہ، اتنا توڑا موڑا ہے آیت کو۔ اب جن کو نہیں آتا ترجمہ وہ تو کہیں گے کہ یار تحقیق ہے، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ کہیں گے بھائی آپ چھوٹی غلطی کر لیتے یار، رفع الیدین کے مسئلے میں کر لیتے، زور سے آمین آہستہ آمین، یہ جھگڑے چل رہے ہیں ہمیشہ سے، کر لیتے۔ اتنے بڑے مسئلے میں آپ نے اتنا بڑا بلنڈر مارا، جیسے انجینئر علی مرزا نے آیت کا ترجمہ غلط کیا نا، خلا والی آیت کا۔ پوری امت کا اجماع ایک طرف ہے اور آپ نے کہہ دیا عورت کو بھی عدالت سے ڈیورس کا حق ہے، جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق ہے۔ تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، جو انجینئر سے جو غلطی ہوئی ہے نا، یہ ویٹ کیا ہے؟ یہ بہت وزنی ویٹ ہے۔ آپ نے جو غلطی کی ہے وہ کام کیا جو یہود و نصارہ میں بھی نہیں تھا۔ آسمانی مذاہب میں ہمیشہ سے نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے، ہمیشہ سے۔ یہ تو اب سیکولر لبرل حکومتوں نے آ کے عورت کو اختیارات دیے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایک ہے، لیکن یہ آپ کی علمی شخصیت کو 2% کا نہیں چھوڑتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی علم کی حیثیت 2% کی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں آپ کو قرآن و سنت میں لکھا ہوا کیا ہے، تو آپ باقی مسائل میں جو پیچیدہ ہیں ان میں کیا تحقیق کرو گے؟ تو بعض دفعہ مسئلہ ایک ہوتا ہے، وزن اس کا بولو بہت ہیوی ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا انجینئر صاحب نے 20 دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ عورت کو بھی ڈیورس کا حق ہے، یعنی خلا کے ذریعے جس طرح مرد کو حق ہے۔ یہ لطیفہ ہے، یہ لطیفہ جس کو تھوڑا سا قرآن و سنت کا علم ہے۔ اتنا بڑا بلنڈر یار، پورا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی، اور آپ کو نہ بخاری کا پتا، نہ مسلم کا پتا، نہ اجماع امت کا پتا، تحقیق تو کر لیتے۔ تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے بھائی آپ جن مسئلوں پہ تحقیق پیش کر رہے ہو نا، وہ تحقیق بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مشکوک، کہ وہی ہوگی پھر جو یہاں کیا ہے۔ تو اگر کوئی اسکالر 99 باتیں ٹھیک کر رہا ہے، ایک بات غلط کرتا ہے کہ قبر کو سردہ بھی جائز ہے، بھائی یہ بات تو ایک ہی ہے، پھر یہ نہیں کہہ سکتے اتنی صحیح باتوں میں اگر ایک غلط ہو گئی، بھائی وہ غلط، وہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی محقق ڈاکٹر ہو 99 باتیں صحیح کر رہا ہو کہ جب سر میں درد ہوا کرے تو 2 گولی پیناڈول کھا لیا کرو۔ آپ نے کہا ویل ڈن، سارے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں یار تحقیق ہے اس بندے کی، بھائی اگر زکام ہوا کرے تو جو شاندہ پی لیا کرو، واہ 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 یار زبردست ریسرچ ہے، اور پھر حوالے بھی دے رہا ہو یہ تو فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں۔ ایک دن آگے لمبی پھینک دی کہ جب آپ کو زکام ہوا کرے نا، گلا خراب ہوا کرے، تو املی کا اچار سرکہ ڈال کے کھایا کرو۔ آئی بات سمجھ؟ وزن کم کرنا ہو تو کولڈ ڈرنک پیا کرو، وزن کم کرنا ہو، شوگر فری نہیں، یہ والی جو عام کولڈ ڈرنک ہے، یہ دے دنادن آلو کے چپس کھایا کرو اور کولڈ ڈرنک پیا کرو، اور جتنا زیادہ وزنی ہوگے اتنے پاورفل ہوگے۔ غلطی تو ایک ہے میرے بھائی، لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی 2% کی ویلیو رہے گی نہیں اس غلطی کے بعد، کہیں گے پھینکو ایک نمبر کا، بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا یار۔ عوام تو کہہ رہی ہوگی تحقیق لایا ہے، بھائی کیا لایا ہے؟ اب تک ڈاکٹر منجن بیچ رہے تھے، کولڈ ڈرنک والوں سے دشمنی تھی، اصل میں اپنا منجن بیچنا تھا، ویٹ کم کرنا ہے اور کیٹو ڈائٹ اور فلانی ڈائٹ اور یہ ڈائٹ اور لو کارب۔ اصل میں ڈاکٹروں کا منجن اس نے دکان بند کر دی نا۔ ہم خام خامے کھانے سے اتنی لذتوں سے ہمیں پراٹھے کھا رہے تھے مفتی صاحب کے بیان سن کے، وہ ساری چیزوں سے ڈاکٹروں نے محروم کر دیا۔ یہ بندہ ہے حق پرست، تو عوام تو کہے گی، لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی ویلیو 2% کی بھی نہیں رہے گی۔ جو 99 صحیح باتیں ہیں نا، ڈاکٹر کہیں گے یہ بھی لگتا ہے اس کی نہیں ہے، یہ ہماری کتابیں چوری کر کے مارکیٹ میں لایا ہے، یہ اپنی نہیں ہے کوئی تحقیق۔ کیونکہ تحقیق ہوتی تو اتنی بڑا بلنڈر تو نہ مارتا یار، لوگوں کو موٹا کر رہا ہے کہ لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے، آپ کی گردن کا پتہ ہی نہیں چلے گئی کہاں۔ جب زیادہ بڑھتا ہے نا ویٹ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا گردن ہے بھی کہ یا کیا رکھا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ جب بڑھ جاتا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ اور کھاؤ اور ان ڈاکٹروں کی باتوں میں مت آؤ۔ بھائی غلطی تو ایک ہے، لیکن یہ ایک غلطی آپ کی ساری تحقیق پر اعتماد
یہ وہ غلطی نہیں جو ابو حنیفہ یا امام شافعی سے ہوا کرتی ہے, جو اجتہادی غلطی. یہ تو بھائی اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کچھ مسائل اجماعی ہیں, قرآن و سنت نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. توحید کا مسئلہ قرآن میں مبہم نہیں ہے, 2 اور 2 بولو 4 کی طرح ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ نہ عطائی علم کسی کے پاس کلی, نہ ذاتی علم. یہ جو لوگ تعویل کرتے ہیں بھائی اللہ کے پاس, اللہ عالم الغیب ہے, سب کچھ پتا ہے اپنی, لیکن اپنی عطا سے اس نے نبی کو بھی سارا علم غیب دے دیا ہے. جو یہ باتیں کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لو بھائی. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. نبی کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں نبی سے کہ آپ کہہ دو کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا, ما مسنی السوء, مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا, کبھی بھی نقصان نہ ہوتا. تو چاہے وہ عطائی غیب ہو یا ذاتی ہو, اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی, ہم جب کہتے ہیں نا نبی کے پاس بھی ما کانا یا وما یکون ہر چیز کا علم ہے اور اللہ کے پاس بھی ہے, تو اللہ اور نبی کے علم میں فرق کیا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے پاس تو خود سے ہے اور نبی کے پاس اللہ کے عطا کرنے سے ہے. بھائی جب عطا کرنے سے آ گیا تو اب نقصان تو نہیں ہونا چاہیے نا کوئی. لیکن نبی کہتے ہیں مجھے نقصان ہوتے ہیں, اس کی پتہ ہے کہ بھائی میرے پاس اگر علم غیب ہوتا تو مجھے کل کا پتہ ہوتا تو میں نقصان ہونا ہی نہ دیتا. ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہوتا کہ بچہ ذبح کر رہے ہیں, نہیں ہوگا دمبا یا بکرا, تو یہ قربانی ہوتی؟ تو جو اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے کہے کہ نبی کے پاس ما کانا یا وما یکون ہر چیز کا علم ہے, تو یہ آپ سے غلطی ایک ہوئی ہے, لیکن یہ اتنی وزنی ہے کہ آپ کی تحقیق پر اعتماد ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ بھئی آپ کو کخ بھی نہیں آتا قرآن و سنت کا. آپ قرآن و سنت کی تشریح کے علاوہ کوئی اور کام کرو, کائنڈلی آپ دوسری شادی کر لو, آپ یہ کام چھوڑ دو. آپ اسی پہلی بات, قرآن نے توحید کا مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کیا, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دوسری بات, عالم الغیب قرآن جگہ جگہ کہتا ہے صرف علم غیب کس کے, کلی علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے, میری عمر 17 سال تھی اس وقت, مجھے کہنے لگے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین, نبی کو ہم نے جو غیب کا علم دیا ہے نبی اس میں بخیل نہیں ہے, نبی اس میں بخیل نہیں ہے, اس کا مطلب نبی کو غیب کا علم دیا ہے. میں نے کہا غیب کا علم دیا ہے, کلی کی بات ہو رہی ہے, سب کچھ دے دیا. کہنے اس میں کہاں لکھا ہے کہ آدھا دیا ہے, اس میں تو ہے غیب کا علم کا مطلب پورا علم. میں نے کہا اس کا مطلب, تو پھر میں چھوٹا تھا لیکن 17-18 سال میری عمر تھی, میں نے کہا حضرت اتنی سینس تو آپ میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ نبی کے پاس غیب کا جو علم ہے اور قرآن کہہ رہے نبی اس میں بخیل نہیں ہے اور اس سے سارا علم غیب مراد ہے, تو بخیل نہ ہونے کا مطلب پھر سارا علم غیب آپ نے امت کو بھی دیا ہے. پھر نہ دیا ہوتا تو یہ تو بخل معاذ اللہ لازم آئے گا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات بھائی. اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہے کہ ما کان وما یکون, جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا سارا علم اللہ نے نبی کو دے دیا, اور اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی اس پہ بخیل نہیں ہے. بخیل نہ ہونے کا مطلب اسٹور کر کے نہیں رکھا ہوا ہے, تو مطلب پھر سارا امت کو بھی دیا نا آپ نے, تو اس کا مطلب ساری امت عالم الغیب ہے. پھر تو وہاں پھر یو ٹرن لیتے ہیں کہ ایکچولی یوں ہے, ایکچولی بھائی کیا سیدھا سیدھا, بھائی جتنا علم دیا اس پہ بخیل نہیں ہے, جتنا نہیں دیا وہ نہیں بتایا, جو دیا وہ امت میں شیئر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب کوئی اسکالر تحقیق لاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے, بشر نہیں ہے, آپ کو یار 99 باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے نا, یہ ایک بات میں اس نے کہہ دیا بشر نہیں ہے, نور ہیں یا کوئی فرشتے ہیں. ارے بھائی جان, یہ ایک بات غلط کر کے اس کی یہ اپنی ویلیو اب اس نے 2% کی نہیں چھوڑی, کیونکہ قرآن ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم, ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. اعمال میں, اللہ سے تعلق میں, نبی میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. بشریت, انسان جسے کہتے ہیں, آپ کے والد بھی انسان تھے, آپ کی والدہ بھی انسان تھیں, اور آپ کی اولاد بھی انسان ہے جن کو سادات کہا جاتا ہے, سید کہا جاتا ہے. ہاں ہدایت کا نور ہے, ہدایت کا نور ہے بھائی, علماء بھی ہدایت کا نور ہوتے ہیں, قرآن بھی ہدایت کا نور ہے. اس میں نبی زیادہ نور ہے, علماء نبی کی نسبت کم نور ہیں. جو بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا وہ ہدایت کا نور ہے وہ. لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے تو بشر ہیں, سید البشر ہیں, تمام انسانوں میں سب سے افضل. آدم کی اولاد میں آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب, قرآن کہ ہم نے مٹی سے بنایا, اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا. تو جب آدم مٹی سے ہیں تو ہمارے نبی کیسے نور سے بن گئے بھائی؟ یہ 2 اور 2 4 کی طرح عقائد ہیں. اب کوئی اسکالر 99 باتیں صحیح کر رہا ہے, ایک بات میں یہاں کے گڑبڑ کر رہا ہے. بھائی اس کا مطلب الحمد سے لے کے والناس تک اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے.
تو 2 اور 2 4 کی طرح باتوں میں آپ گڑبڑ کر رہے ہو بھائی. اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح ہی ہے. جب قرآن میں یہ ختم نبوت کی آیت نازل ہوئی پوری امت نے یہی سمجھا لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتے. حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ میری تم سے نسبت وہ ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا مطلب, اگر نبی ہوتے تو اللہ ایسا نبی بناتے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کو بنایا, کہ نبوت ختم, ہر طرح کی نبوت ختم. تبھی صدیوں سے امت اسی اجماعی عقیدے پہ رہی, بھائی اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اچانک ایک شخص اٹھتا ہے اور قادیانی کہتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے. اور تحقیقات اب لوگ جا رہے ہیں تحقیق, تبھی امام حنیفہ کا قول ہے کہ جو نبی کی نبوت کا انکار, ختم نبوت کا انکار کرے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, اس کے پاس تحقیق کے لیے جانے والا بھی کافر ہے. کہ آپ گئے کیوں اس کے پاس تحقیق کے لیے؟ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. آپ تحقیق کے لیے کیوں جا رہے ہیں اس کے پاس؟ اسی طرح یاد رکھو جو غامدی صاحب نے انکار کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ زندہ ہونے کا, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ بلنڈر ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ تحقیق نہیں. تحقیق آپ کو لگتی ہے, آپ تو قادیانی کے پاس بیٹھو گے آپ کو اس کا بھی لگے گا یار کچھ لا رہا ہے مارکیٹ میں. اتنے لوگ جو قادیانی ہو گئے ایسے ہی تھوڑی ہوئے ہیں, علماء کو چھوڑا تبھی تو ہو گئے. اور یہ جتنے قادیانی ہیں نا, آپ کو پتا ہے ہم تو بچپن میں کچھ ٹائم گزارے قادیانی کے ساتھ, یہ پہلے علماء سے بدگمان کرتے ہیں پھر اپنا منجن بیچتے ہیں. یہ ان کو پتا ہے جب تک مولوی کے دل میں عقیدت ہے تو قادیانیوں کو پتا ہے ہمارا منجن نہیں بکے گا. سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں, مولوی یوں کرتے ہیں, مولوی یوں کرتے ہیں. اس کا جواب آسان ہے بھائی, ہر داڑھی والا نیک نہیں ہوتا. بہت سے برے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, بہت سے برے لوگ مولوی کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سارے علماء غلط ہو گئے, لیکن لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی باتوں سے. واہ بھائی واقعی ہوتے ہیں ایسے. پھر جب مولویوں سے علماء سے اعتماد ختم, پھر وہ آیت کی جو تشریح آپ کو پہنانا چاہے وہ کیا کر دے گا, پہنا دے گا. جو میں نے بتایا جیسے کراچی میں گاڑیاں پہنائی جاتی ہیں, صحیح ہے نا, پرانا مال پہنایا جاتا ہے, تو وہ پھر یہی کام کرتے ہیں. غامدی صاحب نے انکار کیا, ان کے داماد نے انکار کیا, یا انہوں نے, عورت پہ عدت نہیں ہے, جو 3 مینسز ہیں نا, اور کہا کہ ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا. کیوں نہیں ہے عدت بھائی؟ اچھا, بخاری مسلم کی حدیثیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, ضرور بھی ضرور تم پر ابن مریم نازل ہوں گے حاکم بن کے, عادل بن کے. یکسر الصلیب, صلیب کو ختم کریں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, خنزیر کا دنیا سے خاتمہ کریں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, ایسی لڑائی ہوگی جزیہ کا نظام ختم کر دیں گے. اما الاسلام و اما السیف, یا تو اسلام یا تلوار. یہ عیسیٰ ابن مریم کا کام ہوگا. پوری امت کا اجماعی عقیدہ, بخاری مسلم کی حدیثیں. لیکن جب غامدی صاحب کے مسلک کے خلاف حدیث جائے گی تو حدیث حجت نہیں ہے. جب فیور کر رہی ہوگی تو حدیث کیا ہے, کسی ایک جگہ ٹکاؤ نہیں ہے. واضح اللہ نے بتا دیا, بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, کوئی قتل نہیں کیا, کوئی سولی پہ نہیں لٹکایا. اے اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں رفعہ اللہ, میں نے اپنی طرف اٹھا لیا ان کو. اس کے بعد بھی کچھ نہیں, لیکن آپ دیکھو گھمایا انہوں نے. تو داڑھی کا انکار کر دیا. حدیث میں آتا ہے اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, رکھنے کا کہیں بھی نہیں ہے. تورات تک میں لکھا ہوا ہے داڑھی بڑھانے کا, آج بھی یہودی وہاں سے نہیں ہٹا سکے. امریکہ میں ہم نے یہودی دیکھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے. یہودی جو کام نہیں کر سکا, ہمارے اسکالر نے وہ کام. آپ نہ رکھو یار, بہت سارے کام آپ شریعت کے نہیں کر رہے, چینج تو نہیں کرو شریعت کو. کہہ دیا بڑے آرام سے, جی اس دور کا کلچر تھا, داڑھی تو سب رکھتے تھے. نبی نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, نیچر ہیں, جن میں ناخن کاٹنا. اب اس دور میں اگر ناخن کاٹنے کا کلچر تھا تو یہ تو نہیں کہ ناخن اس لیے بڑھانا کی اجازت دے دی جائے کہ اس دور میں کلچر تھا. 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, جن میں آپ نے فرمایا بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, مونچھیں گھٹانا, داڑھی بڑھانا. اور آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور موسیٰ سے کہا اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑھی مت کاٹنا. تبھی آج بھی یہودی کیا کرتے ہیں, داڑیاں رکھتے ہیں. پادریوں کی ہم نے بچپن میں اتنی بڑی بڑی داڑیاں دیکھی ہیں, اب کٹانا شروع کر دی. یہودی اب تک نہیں کٹا رہا داڑھی. اور ہمارے یہاں اسکالر آ گئے کہ ایکچولی کر کے داڑھی واڑی نہیں ہے اسلام میں, کلچر تھا اس دور کا. تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ بلنڈر ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کی باقی تحقیقات کی بھی کوئی ویلیو
بولو نہیں رہتی. عدت کا انکار کر دیا ان کے داماد نے یا انہوں نے خود, ابھی مجھے یاد نہیں, 2 سال پہلے, کہ جی وہ 3 مینسز قرآن نے بیان کیا نا, 3 مینسز. عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو جب تک 3 مینسز کمپلیٹلی گزر نہیں جاتے وہ کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 3 حیض. امام شافعی کہتے ہیں 3 طہر, امام حنیفہ کہتے ہیں 3 حیض. قرض میں دونوں آتے ہیں لیکن تقریباً نتیجہ سیم ہی نکلتا ہے, تقریباً 3 مہینے بن جاتے ہیں. جو ہم سے پوچھا گیا کہ محترم اب صدیوں سے امت اس پر عمل کرتی آ رہی ہے, پوری چاروں اماموں کا اجماع ہے اس پر. محترم سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا بھائی اس زمانے میں چونکہ یہ پتہ چلانا بہت مشکل تھا کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے, تو طلاق کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ کسی اور سے نکاح کرے اور اس کا بچہ اس کے کھاتے میں چلا جائے. تو اب پریگننسی چیک ہو سکتی ہے, لہذا اب وہ عدت کا وہی مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ تحقیق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اتنی باتیں ٹھیک ہے تو 2-4 اگر صحیح بھی ہو گئیں, یہ بلنڈر ہے. اگر اس کا مقصد صرف اور صرف نسب کی حفاظت ہوتا تو 1 حیض بھی اس کے لیے کافی تھا. تبھی باندی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو بیچ ڈالے تو دوسرے شخص کے لیے اس باندی سے جمع جائز نہیں ہے جب تک 1 حیض نہ گزر جائے. یہ نسب کی حفاظت کے لیے, تاکہ حیض گزرے گا پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے. عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو مینسز نہیں آتے, تو اس کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا. اس کے باوجود شریعت نے کیا کیا ہے, 3 حیض. اور جب عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن. یہ اس لیے علماء کہتے ہیں عدت کے حکام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ماوراء العقل, جیسے شریعت نے کہہ دیا ویسے عمل کرنا. اس کی لاجک علماء نے پیش کی ہے کہ شاید یہ لاجک امکان کے درجے میں ہے, لیکن اصل یہ کہ جیسے کہا ہے ویسے کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ کوئی بنتا نہیں ہے. اب دیکھو شوہر مر جائے, اگر پریگننسی ہے اسی وقت بچہ ہو جائے, شریعت کہتی ہے عدت ختم. نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن, حالانکہ وہاں بھی مینسز پر رکھ دینا چاہیے تھا, بھائی 3 مینسز آئیں گے پتہ چل جائے گا, لیکن کہا کہ نہیں 4 مہینے 10 دن. اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے. بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں, لیکن ان حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہے, مدار شرعی نصوص پر ہے. اور غامدی صاحب نے کیا بلنڈر کیا بہت بڑا, کہ کل جو ہے آپ کا پیپر ہے, رمضان کا روزہ ہے آج, آپ نے تیاری نہیں کی جا رہی روزہ رکھے, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ اجتہادی یا اختلاف نہیں کیا, یہ بلنڈر مارا ہے. یہ رمضان کے روزے کا انکار ہے جو اسلام کا رکن ہے. دلیل کیا دی ہے بھائی, سفر میں بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ مشقت ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, اگر ٹینشن ہو رہی ہے قوم کے مستقبل کے لیے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر سفر میں ٹینشن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو پھر جب ٹینشن نہ ہو تو رکھنا فرض ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ بہت سے سفر میں غریب آدمی تو اس کو جہاز کے بزنس کلاس میں لے جاؤ, جس نے کبھی چنچی سے آگے کبھی سفر نہ کیا ہو, وہ تو کہے گا بھائی یہ سفر ہی رہے ہمیشہ. جب کراچی میں یہ بسیں آئی ہیں نا, گرین بس, نئی 50 روپے ٹکٹ تھا, ایئر کنڈیشن بس تھی, اب تو میرا خیال ہے سب ٹوٹ ٹاٹ گیا ہوگا. اتنا عرصہ کراچی میں ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز تمیز سے چلے. اللہ کرے چل رہی ہے, اے سی بھی لگا ہوا ہے اس میں, سب سیٹ. قیامت کی علامت ہے, علامات قیامت شروع ہو چکی ہیں. تو ان بسوں میں غریبوں نے کیا کیا ہے, ایک کا انٹرویو آیا, 50 روپے دے کے بیٹھ گئے اندر, سارا دن بس میں ہی بیٹھا رہا ہے. اس نے کہا اور کچھ ملے نہ ملے, کم از کم گرمی سے نجات تو مل گئی نا. تو بھائی اگر ٹینشن کی وجہ سے, علت ٹینشن ہے, فقہا نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ سفر میں نماز قصر کی جائے گی, روزہ چھوڑنا جائز ہے. اس کی حکمت ہے مشقت, علت اس کی مشقت نہیں ہے, علت سفر ہے. اب علت اور حکمت میں کیا فرق, علت اور حکمت میں کیا فرق ہوتا ہے, اس میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. حکمت تو یہی ہے کہ بھائی مشقت ہوتی ہے, لیکن مشقت نہیں بھی ہو, شریعت نے مدار سفر پہ رکھا ہے, لہذا گھر میں اگر مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, سفر میں ٹینشن نہ بھی ہو تو بھی چھوڑنا جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
اب گھر میں آپ جتنی بھی ٹائم بیوی سے پھٹا ہو گیا, روزہ نہیں رکھا جا رہا آپ سے, سحری نکل گئی, اس سے بڑی کیا ٹینشن ہوگی کراچی کے گرمیوں کے روزوں میں آپ میں سحری میں آنکھ نہ کھلی, یہ کم ٹینشن ہے. کیا روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا آپ کے لیے؟ نا 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 نا. جتنی بھی بھائی روزہ کبھی سردیوں میں ہوتا ہے کبھی گرمیوں میں ہوتا ہے. میں نے مسئلہ بتایا تھا نا, مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. بہت لوگوں نے کہا خود مزدوری کر کے دیکھو نا, پتا چلے روزہ کتنا مشکل ہے. بھائی میرا باپ کا دین نہیں ہے, اللہ کا دین ہے. روزہ رکھنے والے سارے بے روزگاروں کے لیے تھوڑی اللہ نے حکم دیا رمضان کے روزے کا. کوئی بے روزگار ہوگا, کوئی روزگار پہ ہوگا, کسی کی ٹف روزگار ہوگا, کسی کا ہلکا روزگار ہوگا. اس میں اللہ نے یہ تھوڑی کہ اتنے کلو اگر مشقت ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہو, اتنے کلو نہیں ہو رہی تو نہیں. یہ کون فیصلہ کرے گا بیٹھ کے؟ ایک اصول بنا دیا بھائی رمضان کا روزہ ہے تو ہے, صرف مریض, بیمار آدمی اور مسافر چھوڑ سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. مزدور کو بھی رکھنا پڑے گا. تو کیا کرائیٹیریا ہے آپ کے پاس بھائی؟ ہاں مزدور کو ہلاکت کا خوف ہے تو علماء نے زبردست مسئلہ بیان کیا, بھائی رکھے روزہ, چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے. لیکن جب ڈر ہو کہ میں بے ہوش نہ ہو جاؤں یا موت کا خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر توڑ دے وہ, کیونکہ جان بچانا فرض ہے. اور جب بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو بھی بیماری میں اللہ نے اجازت دی ہے, بیماری کا خطرہ بھی بیماری میں داخل ہے. رکھے گا روز, رکھے روز توڑے, معاف ہے. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کو, چھوڑ کس بس پہ رہا ہے. یہ ہمارا دین تھوڑی ہم خود ہی اصول بنا بنا کے مارکیٹ میں پارسل کرتے رہے. ورنہ مشقت کو اگر ایسے بے لگام چھوڑ دیا جائے, ایک آدمی کہہ رہا ہے کل میرا پیپر ہے, دوسرا کہہ رہا ہے آج میرا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے, اگر میں نے روزہ رکھا کل تو طلاق کا خطرہ ہے مجھے, کیونکہ روزے میں میرا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, کل طلاق ہو جائے گی, اس لیے طلاق سے بچنے کے لیے میں روزہ کیا کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں. اگلا کہے گا تو نہیں رکھے گا تو بیوی کہے گی ابھی کیا میں سمجھاؤں یار, چھوڑو. تو اس لیے علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار ہیں. سمجھتے ہو؟ روزہ چھوڑنے کی, آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور دین فقہا جو باقاعدہ پراپر وے میں فقہ پڑھتے ہیں نا, ان سے سیکھا کرو. قرآن حدیث کے نام پہ اسکالر تو بہت آ رہے ہیں. کہ اسکالر نے اس رمضان میں بیان کیا کہ جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے کیونکہ یہ بیماری ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ دودھ پلانا بیماری ہے بھائی, اور پریگننسی بیماری ہے؟ پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے, اس کا علاج کرایا جاتا ہے. پھینکنے کی کوئی انتہا نہیں ہے یار, کچھ بھی لاؤ مارکیٹ میں پھینکتے چلے جاؤ. پراپر وے میں جب تک فقہ اصول فقہ نہ پڑھا ہو نا, اصول فقہ یہ قرآن و سنت ہی سے فقہا نے نکالا ہے. تو دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض عورتیں کہتی ہیں ہم دودھ پلاتے ہیں چکر آتے ہیں, جب آ رہے ہیں یہ غالب گمان ہے تو پھر چھوڑ سکتی ہو. چکر آنا تو ہے, یہ ایک بیماری ہے, خالی دودھ پلانا تھوڑی ہے. بہت سی عورتیں صحت مند ہوتی ہیں, سارا دن بچے کو دودھ پلاتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. پریگنینسی میں اگر روزہ رکھنے سے نقصان ہو رہا ہے پھر چھوڑ دیں آپ, نہیں ہو رہا تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے. یہ بیماری تھوڑی ہے, اس میں بیماری کا خطرہ ہو روزہ چھوڑنے میں تو ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے. دودھ پلانے سے بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ. دودھ پلانا بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. میں نے رمضان سے پہلے ایک اسکالر کا دیکھا, دے دنا دن چل رہا ہے. بھائی آپ کیسے یار شریعت کی کوئی لائن کراس کر رہے ہو یار آپ. ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں. ریفرنس کیا ہے؟ وہ آیت جو ہے جس میں آتا ہے بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہو, وہ آیت یہاں فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو عورتیں دوائیں کھا رہی ہوتی ہیں کہ پریگننسی ہو جائے. ہونا تھوڑی بھی, وہ ہونا تو نیچرل ہے. اور رکھتی آئی ہیں ہمیشہ دودھ پلانے والی عورتیں بھی, پریگننٹ عورتیں بھی ہمیشہ رکھتی آئی ہیں روزہ. ہاں بہرحال اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ ہم کہتے ہیں پھر ہم تھوڑی اس کو منع کر سکتے ہیں. بھائی اللہ نے اجازت دی ہے, چھوڑ سکتے ہیں روزہ. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے کہا روزہ توڑ دو ورنہ یہ کھانسی اور زیادہ بڑھے گی, دوا لینی پڑے گی, انجیکشن وغیرہ سے آرام نہیں ہوا. کیا ہوا؟ یا گلا خراب تھا ان کا, انہوں نے کہا میں نے روزہ نہیں توڑا, گلا کی خرابی بڑھے گی میری. تو میں نے کہا چھوڑ سکتے ہو آپ روزہ. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یار گلا خراب پہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا, ادھر امتحان دینے پہ روزہ چھوڑنا منع ہے, گلا خراب پہ. یعنی وہ آمدی صاحب نے کہہ دیا کہ کل پیپر ہے آپ روزہ چھوڑ دو. وہ اس پہ اتنی سختی کہ نہیں چھوڑ سکتے, بندے کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے, اور ادھر گلا خراب ہے. گلے میں کیا ہے؟ گلا خراب ہے تو روزہ چھوڑ دو تاکہ گلا ٹھیک ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے باپ ماموں کا دین نہیں ہے. اللہ میاں نے گلے کو خرابی کو مانا ہے, بیماری ہے تو بیماری میں ڈاکٹر بولتے ہیں گلا خرابی کیا ہے؟ بیماری ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ بیماری میں ٹھیک ہے, پیپر کو اللہ میاں نے باقی کسی چیز کو عذر نہیں مانا. تو ہم تو وہی بتائیں گے جو اللہ میاں کہہ رہے ہیں. بھائی صاحب کیا خیال ہے؟ تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہیں نا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو ان سے بولے ٹھیک ہے, سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے.
پھر کیسے؟ پھر تو فرض ہونا چاہیے ہر. ہم تو کہتے ہیں بھائی سفر کتنا ہی آرام دہ ہو, کیسا ہی سکون والا سفر ہو, چاروں یعنی نہیں ہو ساتھ, یعنی ساتھ ہوں, کنفیوز ہوں اس میں کہ سکون جو جس کی چار ہو گئے تو ساتھ ہونے میں سکون ہے یا نہیں, یہ پھر ہم بعد میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے. بہرحال یہ مثال واپس لے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو بہت سکون والا ہو, ہم تو کہتے ہیں بھائی پھر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو, اللہ نے اجازت دے دی ہے, نہ چھوڑو تو زیادہ اچھا ہے. رمضان کا روزہ ہے, رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. نماز میں تو قصر ہی ہے, وہ تو 4 کی 2 ہی کرنی پڑے گی آپ کو, اس میں تو 4 کا آپشن نہیں ہے. حضرات فقہا کا دماغ کتنا تیز ہے, جن کو آج صبح شام لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ فقہ شکہ نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, رکھنا ثواب ہے, اور جبکہ سفر میں 4 کی 2 ہی پڑھنی ہے, 4 نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 کی 4 کرنے میں سہولت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی سہولت سے فائدہ نہ اٹھانا ہے. یہ اللہ نے کہا 2 پڑھ سکتے ہو, آپ کہہ رہے ہیں میں فنٹر گیری کروں گا, میں 4 ہی پڑھوں گا. تو جب اللہ تمہیں ایک سہولت دے رہا ہے تو کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو یار؟ تمہارا باپ تمہیں ہدیہ دے رہا ہو, گفٹ دے رہا ہو, آپ کو ابو نہیں میں یہ موبائل آپ کا نہیں, میں تو مارکیٹ سے خرید کے لوں گا اچھا والا, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جبکہ رمضان کے روزے میں اللہ نے جو چھوڑنے کا آپشن دیا نا, تو بعض دفعہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے, کیونکہ یہ آپشن اللہ نے نہیں دیا کہ چھوڑ دو بالکل, اللہ نے کہا بعد میں رکھنا پڑے گا. تو اللہ بات سے بہتر ہے میں ابھی رکھ لوں, بعد میں بڑی ٹینشن ہوگی مجھے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں رخصت متعین نہیں ہے, اس میں اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہی کہ اس کو آپشنل رکھا جائے. بھائی اپنی سہولت دیکھو, میری طرف سے اجازت ہے چھوڑ دو, لیکن آدمی کہتا ہے اللہ بالکل تو چھوڑنے کی تو ہی نہیں اجازت دے رہا نا, قضا کا حکم دے رہا ہے, تو بعد میں بھی رکھنا ہی ہے. ابھی ساری پبلک نے رکھا ہوا ہے تو ابھی میں بھی رکھ لوں تو زیادہ اچھا ہے, بعد میں اکیلے مجھ سے نہیں رکھا جائے گا. تبھی ہم نے دیکھا بیماری میں بھی لوگ روزہ رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, سفر میں بھی رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, یار بعد میں کون رکھے گا بیٹھ کے, اور واقعی مشکل ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے روزہ آپشنل ہے, نماز آپشنل نہیں ہے. نماز میں آپ کو 4 کی 2 پڑھنی پڑیں گی. 4 پڑھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی دیکھو ہوا کیا ہے, میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے ہیں کراچی کی طرف, تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں, دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا, گارنٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کی کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہیں, تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے, وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے, یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں. گھڑی امریکہ کے حساب سے تھی. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں, گھڑی میں نے چینج نہیں کی, ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا؟ میں نے کہا ثواب پورا ملے گا, یہ روزہ کیا. پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھکا ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا, تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر, یہ کون سی نماز ہوئی؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا؟ ابے کیا ہو گیا, 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں, ٹھک ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے, چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر, تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی وہ؟ تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا. ایک صاحب کیا ہوا, یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں. اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں, گناہ کیا انہوں نے. رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے لگاتار. کتنے؟ علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو, جون میں رکھنے کی
بولو. اب کوئی فنڈر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا, ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو, اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے, ناروے چلے جاؤ سردیوں میں, وہاں روزہ رکھو, ٹھکا ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا, تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے, یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے. نہیں آ رہی بات؟ تو شرعی قاعدہ ہے بھائی, صبح صادق ہونی چاہیے, غروب آفتاب ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب اللہ میاں نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا, 3 گھنٹے کا, تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی, یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ میاں کا. اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے, 2 گھنٹے کے روزے سے کیا فائدہ, ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا ہماری. نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی, ناروے نہیں, کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو, کوئی سستا ملک ہو, ناروے تو بہت مہنگا ہے, اور نہیں جاؤ, اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہی چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, سوات چلے جاؤ, جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں, تو کفارہ ادا ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میرا خیال ہے. کفارہ بہرحال ادا, کیونکہ ہمیں اس سے, ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب ناروے میں رمضان کے روزے لوگ رکھتے ہیں نا, 2 3 4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے, تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے روزے نہیں ہوتے کیا؟ اب کوئی کہہ بے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو, نا 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 نا, جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ, اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2 3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیندھ ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں, ادھر افطاری کی, ادھر عشاء کی اذان ہوئی, ادھر سحری, بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی, اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی, یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا, تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے, رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں, ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں, سردیوں کے روزے تمہارے 4 5 گھنٹے کے روزے, تو اب گرمیوں کے 20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو. سمجھ رہے ہو؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بیان لمبا ہو گیا, بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بات. پھر حج پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم چلیں گے. تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی, علماء سے سیکھنا ہے. ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں, لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو؟ علماء. اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہیں, ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا. بھائی وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو, کوانٹٹی نہ دیکھا کرو. اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم. اب کوئی اسکالر آ کے کہ میں 5 نمازوں کو نہیں مانتا, 4 ہے اسلام میں, تو بھائی آپ کی تو ویلیو کیا ہو گئی؟ ایک غلطی ہے, لیکن اس غلطی نے آپ کی حیثیت کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. تو حضرت عیسیٰ کی حیات یہ اجماعی مسئلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی طرح رمضان کا روزہ فرض ہے, صرف سفر بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. طلاق کے بعد, شوہر کی وفات کے بعد عورت پر عدت بولو فرض ہے, 3 مینسز یا 4 مہینے 10 دن, اور جس کو مینسز نہیں آتے اس کی 3 مہینے 90 دن. تو یعنی اسلامی لحاظ سے اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے ہے تو 3 مہینے, چاہے وہ کتنے بھی دن بنے, اگر بیچ میں شروع کیے تو 90 دن. تو یہ عدت کے مسائل ہو گئے, وراثت کے مسائل ہو گئے, اور بہت سارے مسائل ہیں جو اجماعی مسائل ہیں, ان میں اختلاف کی. اچھا صحابہ کا مسئلہ بھی اجماعی ہے, کسی صحابی کے خلاف بدگمانی پھیلانا, ایسا ان کے عمل کو پیش کرنا جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ فاسق تھے, یہ بھی اجماعی امت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو؟ کوئی اسکالر یہ بات کر رہا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا اتنی باتیں صحیح میں ایک غلط ہو گئی تو وہ غلط کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ بھائی اب اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہی ہے, اس نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی, اعمال کی حفاظت کرے. وما علینا الا البلاغ. شیئر ایوری تھنگ. ایکسپیرینس شیئر کریں. میں 1 ہفتہ رہا ہوں, 1 ہفتہ تو پھر پاناما چلا گیا تھا نا, 5.5 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے وہاں سے الگ. امریکہ بہت خوبصورت ملک ہے, سب ساری دنیا کو پتہ ہے, اس میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. تھوڑا زیادہ خوبصورت لگا ہمیں, سننے میں جیسا ہوتا ہے دیکھنے میں باہر سے بہت خوبصورت ہے. گھروں کے اندر کے جو حالات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے ہی اچھے ہیں, غیر مسلموں کے حالات بہت خراب ہیں. جیسے مسلمانوں کے گھر میں جاؤ گے آپ کو ملیں گے میاں بیوی بچے, 1 آدھ بہو 1 آدھ داماد. غیر مسلموں کے گھر میں جاؤ گے تو 1 بڈھا یا 1 عدد بیچاری بڑھیا, بہت کم میں بڈھا بڈھی دونوں, بچے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہو داماد تو بہت کوئی ان کا پہنچا ہوا ہوگا جس کو
دعائیں لگی ہوں گی کبھی کسی زمانے میں. تو اندر کے حالات بہت ڈینجرس ہیں, سمجھتے ہو. اس لیے اسلام کے ساتھ سب چیزیں اچھی ہیں, وداؤٹ اسلام سب بکواس ہے. اچھا بھائی, مفتی صاحب نے کہا کہ بعد طلاق سے بچنے کے لیے بیوی سے کون سے الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, وضاحت کر دیں. بھائی طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالیں کبھی بھی, لفظ حرام کا لفظ نہ نکالیں کہ تم مجھ پر حرام ہو, لفظ حرام سے بھی بہرحال طلاق ہو جاتی ہے. اور بس یہ 2 لفظ ہی ہیں, بیوی طلاق مانگ رہی ہو تو پھر یوں نہ کریں ٹھیک ہے تم میری طرف سے یعنی میرے نکاح سے آزاد ہو, ایسا لفظ استعمال نہ کریں. باقی وہمی نہ بنے اس میں, جب تک طلاق دیں گے نہیں ہوگی نہیں. بہت سے لوگ وہمی ہو جاتے ہیں, میں نے یوں کہہ دیا تو یوں نہ ہو گئی, ایسا کچھ نہیں. کچھ یوٹیوب کے کلپ پڑے ہوئے ہیں مذہبی اسکالرس کے کہ بعض دفعہ اس سے بھی ہو جاتی ہے اس سے بھی. بھائی طلاق میں یا تو صریح لفظ ہوگا یا کنایا. صریح لفظ ہے ڈیورس ہے, لفظ طلاق ہے, لفظ حرام ہے. باقی کنایات ہیں, کنایات میں قرینہ دیکھا جاتا ہے, سیاق و سباق سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ طلاق کے علاوہ کوئی اور نیت ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی طلاق. تو وہمی نہ بن جاؤ, اس سے بہت وہم کی بیماریاں پھیلتی ہیں. مفتی صاحب میاں بیوی کے چند بنیادی موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں, مختصر وضاحت کر دیں, تاکہ آج کل میاں بیوی اتنے موٹے موٹے آ رہے ہیں, ان کے حقوق بھی موٹے موٹے, پراٹھے کھا کھا کے پیزے کھا کھا کے دونوں کیا ہو رہے ہیں موٹے موٹے. تو موٹے موٹے حقوق جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے, یہ شوہر کا بنیادی حق ہے. وہ اپنے آپ کو شوہر کے پیرالل نہ سمجھے, وہ سمجھے کہ گھر کا سربراہ یہ شوہر ہے, یہ بنیادی حق ہے شوہر کا. اور شوہر کے ذمے ہے اس کا بنیادی نان نفقہ. حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے, جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے, مطلب اسی اسٹینڈرڈ کا. تو یہ اس کا بنیادی حق ہے. اور اسے ٹائم دے, یہ بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے. شادی ہو گئی, اس کے بعد مارکیٹ سے بندہ شارٹ, 12 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ, 2 بجے تک, پھر آتا ہے منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے, پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا ہے. تو اس کو کچھ وقت دینا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے. اچھا, جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو دل جلے بھی ہوتے ہیں. جب میں نے بیان میں بات کی ہے نا بیوی کے حقوق کی, تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی, کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے, کسی کو غلط بیوی ملتی ہے, تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا. اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو, لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے. میاں آتا ہے گھر میں, وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ, بیگم کے ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے, وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے. تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا. بھائی یہ موڈ اچھا کرو یار, ٹگا آ رہا بھرا آیا, ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا, کچھ دل پہ لے گئی, بہت کچھ سینسٹیو ہوتی ہیں. تو پھر آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھے آدمی آئی, پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے نا بھائی وہ تمیز سے بات ہو رہی ہے, نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے, تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی, پھنس گیا میں. تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے, وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا, جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا, ناک پہ مکھی بٹھائی ہوئی ہوتی. بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں. تو دونوں ٹھیک, بہت خوش قسمت ہیں کہ دونوں کیا ہیں, انسان کے بچے ہیں. بہت ہی کم ہوتا ہے. تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ, اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی, خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو. چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے, اور تمیز سے بات کرے, بیگم کی عزت کرے, اس کو محبت سے بات کرے. اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے. وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچنا نہ کرے, کیوں بس منع کر دیا, شوہر نے بول دیا, ختم. نہیں بھائی, آپ میرے بڑے ہیں, آپ نے آرڈر کر دیا, میرے لیے یہ کافی ہے. اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے, باندھی تو نہیں ہے نا, ہے تو بیوی رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے, بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے, کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں. آپ یوں کہہ دیں, یوں نہیں کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہوگا پھر بھی کچھ نہیں. نصیحتیں جتنی مرضی کر لو, ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں. تو زندگی کی گاڑی ایسی ہی چلتی ہے بس. مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے, میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی, تیرا وہ حشر کروں گی. میں کیا کروں, گھر ہی نہیں آؤ. گھر میں پنکھا نکلوا دو, اے سی لگوا دو, کس سے باندھے گی, رسیاں ختم کر دو گھر میں. بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ افیکٹ ہیں, بس اس کو انجوائے کرو.
خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات. ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے. بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے. اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو. لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں، یہ جنگلیوں کا کام ہے. سمجھتے ہو؟ جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گی. انجوائے کرو اس کو. تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے. اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وقت بہترین مرہم ہے. اس کو گزارو. ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو مفتی صاحب لوگ علماء کو برا بہت کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ قرب قیامت ہے بھائی، علماء کو برا کہتے ہیں. اصل میں مذہب کو ڈائریکٹ برا نہیں کہہ سکتے تو علماء کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس پر تو پورا بیان ہوا ہے نا. مفتی صاحب میرا نام محمد ہے، میں ٹنڈو. اچھا، میرے بیانات کے بارے میں کئی بار وضاحت کر چکا ہوں، دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں. دنیا میں میرے جتنے سفر ہوتے ہیں یہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں، ان میں میرا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. ابھی بھی امریکہ گیا نا، لوگوں نے کہا ڈالر کمانے گیا ہے، ڈالر کمانے گیا ہے، نوٹ چھاپنے گیا ہے. یہ مولویوں ہی کا ظرف ہے کہ فری پھوکٹ میں 2 2 2.5 گھنٹے کے بیان کرتے ہیں، 1 روپیہ نہیں لیتے. تو یہ پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں. کوئی موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھ لو آپ، کتنے ایک اسپیچ کے کتنے پیسے لے رہے ہوتے ہیں وہ. آپ کہہ سکتے ہو کہ جی آپ فری میں نہیں کرو گے تو کوئی آپ کو بلائے گا نہیں. نہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم اگر پیسے لے کے شروع کر دیں تو ہمارے سفر ڈبل ہو جائے، کیونکہ پھر جو انوائٹ کرے گا وہ بھی اپنا کمیشن رکھے گا. پھر تو ہماری انویٹیشن مختلف ملکوں کی ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے. اگر میں آج اعلان کر دوں نا کہ جو مجھے انوائٹ کریں وہ پیسے لیں، میرے اتنے ہوں گے، انوائٹ کرنے والے کے اتنے ہوں گے، تو پھر آپ بھول جاؤ. میں تو اتنے دنیا میں ہر وقت سفر ہی میں رہوں میں. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ جہاں پیسے آ جاتے ہیں وہاں مانگ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے تو رکھا ہوا ہے بھائی، کسی کا کوئی پروفٹ نہ بلانے والے کا ہوگا نہ میرا ہوگا، 1 روپے بھی نہیں. تو فری پھوکٹ کے ہوگا سارا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرا نام محمد ہے، میں ٹنڈو اللہ یار میں رہتا ہوں. آپ میرے نام سے میرے والدین کو شادی کا پیغام دے دیں. جناب کی مہربانی ہوگی. متعلم جامعہ صدیق اکبر. بھائی ان کے والدین کو میں کہتا ہوں یہ ٹنڈو اللہ یار کا محمد آیا ہوا ہے، اس کنوارے کی شادی کرا دو تاکہ یہ انسان کا بچہ بن جائے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی یہ ہو گیا، یہ نکالیں بھائی. علماء اکرام سے ملاقات کے لیے کیا لکھا ہے؟ ملاقات کے سلسلے میں آئے ہیں. جامعہ عبدالحمید بلوچ. علماء کرام ملاقات کہاں ہے؟ حضرت عصر میں ملنے. اگر میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں آج، بہت زیادہ اتوار کو عصر میں آ جائیں. ٹھیک ہے، اتوار کو عصر میں. جزاک اللہ جی. میرا بیٹا سید محمد روز حفظ قرآن کا طالب علم ہے. ٹپس بتا دیں کہ یہ کیسے معمولات بتائیں کہ جلدی حافظ بنے. یہ ٹیچر کا کمال ہوتا ہے بھائی. کسی اچھے ٹیچر سے پڑھوائیں تو وہ جلدی حفظ کروا دیتا ہے. اور تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کون سا ٹیچر کتنی جلدی پڑھوا رہا ہے. بعض تو پوری زندگیاں لگوا دیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہے. آنکھوں کی بینائی کے لیے حدیث سے ثابت ہے کہ صبح نہار منہ اپنا لعاب آنکھوں میں لگانے سے بنائی. میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے میرے بھائی. مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن عورتوں کے بچے گر جائیں گے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے ہو رہے ہوں گے اور حمل بھی ہوگا. پتہ نہیں حضرت مولانا نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا، اپنی طرف سے کسی نے ان کی طرف نسبت نہ کر دی ہو. کی ہے تو پھر ان سے پوچھو. ان کی باتیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ معین اختر سے انور مقصود نے کہا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، تو انور مقصود نے کہا تھا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. صحیح ہے نا میرے بھائی؟ یہ لکھا ہے مستری کو نبی نے بد دعا دی تھی. میں امریکہ میں تھا، کسی نے سوال دیا، میں نے پڑھا تو اس نے کہا اسی سٹائل سے پڑھیں جیسے آپ کراچی میں پڑھتے ہیں. اس نے کہا وہی سر بنائیں. تو وہ سر اتنی پھیل گئی ہے دنیا میں. تو لیکن میں نے پھر بھی نہیں پڑھی کیونکہ یہ چیزیں قدرتی طور پر ہوتی ہیں نا، کسی کے مشورے سے نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کو نبی نے بد دعا دی تھی. یہ ٹھیک بات ہے، واضح فرما دیں. کیا لکھا ہے بھائی مستری کو؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کس نے سوال پوچھا ہے؟ یہ مستری نہیں، مستری کو نبی نے کوئی بد دعا نہیں دی. نہ غلط بات ہے بالکل. مزدور کے لیے تو نبی کی حدیثیں ہیں بھائی، اس کے فیور میں ہیں. حضرت امام حنیفہ کے پیروکار میں بریلوی اور دیوبندی، جبکہ دونوں میں فرق ہے. بہت سے معاملات میں یہ کیوں ہے؟
دیکھو امام حنیفہ کو فالو کا دعویٰ دونوں کرتے ہیں نا, دعویٰ کرتے ہیں نا. اب اس دعوے پہ کون پورا اترتا ہے نہیں اترتا یہ ایک الگ بحث. سے تو بہت سے لوگ قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں, دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ یہ دعوے پہ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. بہت سے لوگ اسلاف کے طریقے پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان کے مسائل اسلاف سے بالکل خلاف ہیں. اسلاف میں کوئی 3 طلاقوں کو ایک نہیں کہتا تھا. اسلاف میں نہیں ملتا ہمیں کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اسلاف میں کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھی انہوں نے, صحیح ہے نا. وہ تو رمضان میں زیادہ ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو باقی یہ ہے کہ اور کیا مسئلہ تھا. اسلاف میں عورتیں صفا مروہ میں چلتی تھیں, دوڑتی نہیں تھیں, لیکن بعض سلفی عالم کا فتویٰ ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی. تو اسلاف کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی بریلوی حضرات دعویٰ کرتے ہیں امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. بھائی فالو کہاں کرتے ہیں امام حنیفہ کے عقائد؟ تو امام طحاوی نے لکھے ہیں العقیدۃ الطحاویہ میں, العقیدۃ الطحاویہ میں, جو پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں سب نے, کیونکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد ہیں. تو اس میں تو وہ شرکیہ باتیں کہیں بھی نہیں ہیں جو ایڈ کی گئی ہیں. سب بریلوی نہیں کرتے, جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح فتوے کی جو مشہور کتابیں ہیں, فتاوی عالمگیریہ, فتاوی شامیہ, اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے یہ بدعتوں کا تذکرہ جو بعد میں ہم لوگوں نے بنائی ہیں اپنی طرف سے چیزیں بہت ساری. تو فالو کریں تو پھر یہ اختلاف ختم ہو جائے نا. فالو کرتے نہیں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فالو کریں گے تو امام صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ یہ قوالیاں اور قبر پرستی. میں نہیں کہہ رہا بھائی سارے بریلوی, بہت سے بریلوی بھی خلاف ہیں ان چیزوں کے, لیکن جو کرتے ہیں اور پھر وہ یہ کہ ہم حنفی ہیں, تو بھائی آپ حنفی نہیں ہو. اگر حنفی ہوتے تو صرف فقہ حنفی میں رفع الیدین اور آمین کا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ مسئلہ امام علامہ شامی نے تو قبر پہ جو قرآن پڑھنے کا جو اجارہ ہوتا ہے اس کو ناجائز لکھا ہے. قبر پہ اصالہ ثواب کے لیے نہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اجرت پہ بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو ناجائز لکھا ہے. اور بہت ساری بدعتوں کو ناجائز لکھا ہے. بلکہ فتاوی شامیہ میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نبی کو حاضر نکاح پڑھائے اور کہے کہ نبی گواہ ہیں اس میں, تو وہ بھی مشرک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر ہے یا مشرک ہے, اس طرح کے الفاظ ہیں, کیونکہ وہ نبی کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے. تو دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو بھی, بریلویوں کو بھی, کہ بھائی اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو تو پراپر وے میں فالو کرو. اور فقہ حنفی بدعتوں سے سب سے زیادہ دور ہے, یہ ذہن میں رکھو. آج حنفیوں میں بدعتیں بہت ہیں, تو وہ فقہ حنفی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے ایڈیشن ہے. ورنہ امام ابو حنیفہ کا بدعت سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. بہت سی چیزیں امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں جن کا امام صاحب سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. چلو بھائی, کیا کیا نہیں غلط ہے. اگر 30 سال پہلے تو ایسا ثابت نہیں ہے. وہ تو قرآن میں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ہر حمل والی حمل گرا ڈالے گی. تو بچے پیدا ہو رہے ہوں گے تو حمل ہوگا نا. مفتی صاحب بس ان سے پوچھو نا, پھر کیوں کہا انہوں نے. ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو نا. ہم انڈیا سے آئے ہیں, آپ سے ملاقات کرنی ہے. میں بھی امریکہ سے آیا ہوں. مفتی صاحب یہ میں تھکا ہوا ہوں بھائی, مجھے جانے دو. ایک بس سوال ہے یہ کہ جو یہ موویز کے ایڈٹس وغیرہ ہوتے ہیں شارٹس کے طور میں, جس میں مووی کی کلپس لگا کے ایک شارٹ ٹائپ بنایا جاتا ہے اور پیچھے میوزک ہوتا ہے, تو ان کی جو کمائی ہوگی یہ جائز ہوگی یا ٹوٹلی حرام؟ مووی کے ایڈ کی کمائی حرام ہے. ہم یوٹیوب کی کمائی کو حلال کہتے ہیں, مگر اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں چند فیصد صدقہ کریں تاکہ حرام ایڈ جو چلے ہیں اس کی ارننگ سے آپ کی ارننگ پاک صاف ہو جائے. اب وہ یوٹیوب کے جو ماہرین ہیں ان کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں 1% کر دو, کچھ کہتے ہیں 10% کرو, کچھ کہتے ہیں 5%. اب وہ ایڈ پر ہے تو 4-5% بھی کر دیں تو بھی غنیمت ہے, لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ کریں, کیونکہ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی شراب کا ایڈ یا موویز جو ناجائز موویز ہوتی ہیں ان کے ایڈ چل جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, شاباش. محمد عروش ہوں, ہاں میں قرآن پاک کر رہا ہوں. زور سے بولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدنی منع لگ رہے ہو ماشاء اللہ. ہاں میں سید محمد عروش ہوں, میں قرآن پاک کر رہا ہوں. میں آپ سے مسافہ چاہتا ہوں. کیا بول رہا ہے؟ مسافہ کرنا چاہتے ہو؟ آ جاؤ بچہ, اس لیے اجازت دے رہا ہوں. اور کوئی سوال؟ شاباش. کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کرتے ہو؟ قرآن حفظ. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو نیک صالح عالم بنائے. ٹھیک ہے, 4 شادیاں کرائے. او استغفر اللہ, اس کی اماں ناراض ہوگی کہ بچے کو غلط باتیں ابھی سے سکھا رہے ہو. بچے کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, غلطی سے کی ہے میں نے.
وہ سفر میں ہوتے ہیں جب ہم، اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ سفر کے دن کتنے گزارنے ہم نے ایک جگہ میں، تو اس میں سفر کی نماز کے بارے میں کیا ہے؟ سفر کا پتہ نہ ہو کہ جی کتنے دن ہے، مطلب 5 دن، ایک ہفتہ، 20 بہترین دن. بات کی. اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر سفر میں قضا نماز، جس طرح پیچھے اگر زندگی میں نمازی چھوٹی ہے ایک فرض کے ساتھ پچھلی ایک قضا، تو وہ کس طرح ہوگی؟ مطلب 4 کی 2 رکعت یا 4 کی؟ ہاں بھائی، آپ کسی علاقے میں سفر کر کے پہنچے جو آپ کے شہر سے 78 کلومیٹر دور ہے. جب آپ وہاں پہنچے، اب آپ کو پتہ نہیں یہاں میں نے کتنے دن ٹھہرنا ہے، تو آپ سفر والی نماز ہی پڑھو گے. جس دن آپ نے نیت کی کہ آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا، آج کے بعد، یہ نہیں کہ جتنے پاس میں جو گزر چکا ہے وہ گیا، آپ نے نیت کی آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا، تو اس وقت سے 4 شروع کر دیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کراچی سے گئے حیدرآباد، آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں کتنے دن میں نے ٹھہرنا ہے. سسرال میں عزت ملی تو زیادہ ٹھہر جاؤں گا، بےزتی ہوئی تو میں جلدی نکل آؤں گا. اب آپ کنفیوز ہیں، 1 مہینہ اسی کنفیوژن میں گزر گیا، تو آپ 2 ہی پڑھیں گے. جس دن آپ کو خیال آیا کہ یار نہیں یار، مجھے لگ رہا ہے کہ عزت مجھے تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے سسرال میں، محسوس جس دن ہونا شروع ہو گئی نا عزت، آپ نے کہا یار 15 دن اب ادھر ہی ٹھہرو کم از کم، یا 1 مہینہ، اسی وقت سے آپ 4 شروع کر دیں گے. یہاں تک کہ نماز کے اندر اگر آپ کو خیال آ گیا نا، آپ نے ظہر کی نیت باندھی، 2 رکعت دل میں تھا، 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا یار پورے 15 دن ہی کر لو، کیونکہ نماز میں ہی ایسے خیال زیادہ آتے ہیں کہ عزت مل رہی ہے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یار دیکھ لو، میرا خیال ہے 15 دن تو آپ پر لازم ہو جائے گا. یعنی یقین ہو گیا کہ اب 15 دن ٹھہرنا ہے، تو آپ پہ لازم ہوگا اس 2 کو 4 کر دیں. آپ سلام پھیرنے سے پہلے خیال آ گیا نا، تو اب 4 مکمل کریں. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ اور اس کے برعکس بھی، آپ گئے 15 دن کی نیت سے 4 پڑھنا شروع کر دیں آپ نے، نماز کے دوران آپ کو خیال آیا کہ پتلی گلی سے نکل بھائی، سالہ بیٹھا ہوا ہے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، سلام پھیرتے ہی پیٹے گا پکڑ کے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کا دوسری کا ارادہ اس کو پتہ چل گیا، تو آپ اب کیا کرو گے؟ ارادہ آپ کا بن گیا کہ بھائی میں اب نکل رہا ہوں بس، اب اور 15 دن ہوئے نہیں آپ کو، بس میں نکلتا ہوں، تو اسی وقت کیا بن جاؤ گے؟ مسافر. اور وہ 4 کی کتنی کر دو؟ 2 کر دو. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور ہاں، قضا جو ہے، جب سفر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ اپنے مقام پہ پہنچ کے 2 ہی پڑھی جائیں گی، اور جو حضر میں قضا ہوئی ہیں وہ سفر میں بھی پوری پڑھی جاتی ہے، اور وطر بھی قضا ہوتی ہے. سمجھ لو. کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ لانڈی سے. روحانی بیماری کے لیے کیا کرنا ہاں بس مسافہ کر لیے گا کہ ٹھیک ہے نا، بہت تھکا ہوا ہوں میں، پھر کبھی وہ ٹائم، وہ ملاقات کا طریقہ لکھا ہوا ہے نا وہاں. ٹھیک ہے، روحانی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روحانی بیماری سے کیا مراد ہے؟ جن چڑیل بھوت. پھر بھائی روحانی اگر کوئی جن چڑیل بھوت ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو بس، کسی عامل کے پاس مت جاؤ. عامل کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تو جن ویسے ہی بھاگ جائے گا. جنات آتے ہی ان لوگوں کے پاس ہیں جو روحانی علاج کراتے ہیں. ہم پہ کیوں نہیں آئے جن آج تک؟ الحمدللہ اللہ نے بچایا ویسی وجہ سے. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جیسے یوٹیوب کا چینل ہوتا ہے، یوٹیوب کا چینل اگر ہم کاروباری مطابق ہمارا چینل ہے تو ہم اس کی یوٹیوب کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں دنیا بھر میں، تو اس سے جو ویوز آتے ہیں تو ویوز پہ مونیٹائز ہوتا ہے چینل. ہاں تو ویوز تو دنیا کے کسی بھی کونے سے آ رہے ہیں، اس میں چاہے یہودی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہاں، تو اس کے ویوز سے جو پیمنٹ آئے گی، جو یوٹیوب ہمیں پیمنٹ دے گا، وہ حلال ہوگی یا حلال ہوگی بھائی. ویوز چاہے یہودیوں کے ہوں عیسائیوں کے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی پروڈکٹ کسی کو بھی بیچتے ہو تو آمدن تو حلال ہے نا. دیکھو یوٹیوب کی آمدن حلال کیوں ہے یہ سمجھو. یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے، مفتی کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو اینالائز کرنا. یوٹیوب آپ کو جو پیسے دے رہا ہے وہ یوٹیوب پہ جو ایڈ چل رہے ہیں اس پہ لڑکیاں نچوانے کے نہیں دے رہا، وہ نہ ان ایڈ کو لڑکیوں کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے. یوٹیوب آپ کو پیسے دے رہا ہے کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے، جو فی نفسی ہی ایک جائز کام ہے بشرطے کہ وہ پروڈکٹ حلال ہو. سمجھتے ہو؟ اس میں جو موسیقی اور غیر شرعی چیزیں آ گئی وہ ضمناً ہیں، پیسے ان کے نہیں مل رہے آپ کو. اس کی مثال ایسے، شیمپو کی بوتل جب دکاندار بیچتا ہے تو بوتل کے اوپر ایک حسینہ کی تصویر ہوتی ہے، لمبے بال، اور اسی ہو سکتا ہے اسی سے متاثر ہو کے وہ بوتل لی ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اٹریکشن میں اس کا دخل تو ہوتا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے میں. پیسے جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ شیمپو کے دے رہے ہوتے ہیں، اس تصویر کے نہیں دے رہے ہوتے. اب دکاندار تصویر بھی تو بیچ رہا ہے نا ساتھ میں،
لیکن کیا دکاندار کی ارننگ کو حرام کہا جائے گا اس بیس پہ کہ تصویریں فحش تصویریں بیچ رہا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ تصویر تو کمپنی نے لگا دی میری پرمیشن کے بغیر، نہ میرا اس کے لگانے میں کوئی دخل، نہ اس کے بنانے میں کوئی دخل ہے، میں تو شیمپو کی نیت سے بیچ رہا ہوں تو مجھے اس کے پیسے مل رہے ہیں۔ اب کمپنی نے لگا دی تو یہ کمپنی کا ہیڈک ہے، میرا ہیڈک نہیں ہے، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تو آپ جب گوگل کو اپنا چینل مونیٹائزیشن کے لیے دیتے ہو تو گوگل سے آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کمپنیوں کے ایڈ یعنی ان کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ایڈ چلا سکتے ہیں، اور اس ایڈ کے آپ پیسے لیں گے تو ہمیں بھی دو پیسے، کیونکہ خود بھی تو لے رہے ہو، ہمیں بھی دو پیسے اس کے۔ تو ایڈ اگر جائز چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حلال ہوگی، ناجائز چیز کا ہوگا تو ارننگ حرام۔ باقی اس میں جو بے حیائی کا عنصر ہے، نہ وہ آپ کے کہنے سے آیا ہے نہ وہ آپ کے اختیار سے آیا ہے۔ جن کمپنیوں نے وہ بنایا ہے ناجائز، وہ تو گناہگار ہوں گی، یا جس نے وہ بنایا وہ بھی گناہگار ہوگا، لیکن ارننگ حرام نہیں ہو سکتی اس بیس پہ، کیونکہ ارننگ اگر اس بیس پہ حرام ہو گئی تو پھر تو بہت یہ حرمت بہت آگے تک جائے گی۔ کچھ اسکالر ہیں جن کے کھوپڑی وپڑی تو ہے نہیں ان کے پاس، انہوں نے کہہ دیا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے حرام ہے حرام ہے، بڑے مزے سے، اور پھر مولوی یوٹیوب کی ارننگ کو حلال کہتے ہیں، ان کی دکانیں منجن جو ان کا عادت ہے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو پھر ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے جتنا بھی عملہ ہے سب کی حرام، کیونکہ سب کو ایڈورٹائزمنٹ کی سے تنخواہیں ملتی ہیں۔ پھر صرف ڈراموں فلموں کی حرام نہیں ہوگی، بلکہ کوئی مذہبی اسکالر آ رہا ہے نیوز چینل پہ خبریں پڑھ رہا ہے، اس کی ارننگ بھی کیا ہے بھائی؟ جیو ٹی وی میں جو نیوز اینکر ہے جو صرف خبرنامہ پڑھنے کے لیے آئے، ہم تو کہتے ہیں اس کی آمدن حلال ہے، لیکن جو اسکالر کہہ رہا ہے نا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ جیو نیوز کے جو نیوز اینکر ہے اس کی ارننگ بھی کیا ہے؟ حرام، کیونکہ جیو ٹی وی جو پیسے کماتا ہے یا ایکسپریس ٹی وی پیسے کماتا ہے، بول ٹی وی پیسے کماتا ہے، وہ ایڈورٹائزمنٹ سے ہی تو کماتا ہے۔ اس ایڈورٹائزمنٹ کیا تہجد گزار داڑھی والے لوگ دکھا رہا ہوتا ہے؟ وہ کون سا ایڈ ہے جس میں نیک پرہیزگار باپردہ عورتیں آ رہی ہوں؟ تو پھر اس کی ارننگ حرام ہوگی، اور وہ اسی ارننگ سے نیوز اینکر کو بھی پیسے دیتے ہیں، جاوید چودھری کو بھی اسی سے پیسے ملتے رہے ہیں، اور وہ دوسرے مشہور مبشر لقمان کو بھی۔ تو یہ سارا نزلہ مولویوں پہ کیوں گرا رہے ہو؟ میں نے جہلم والی سرکار سے یہ سوال کیا ہے، لیکن سرکار کی عادت ہے جب اپنے اگینسٹ سوال جاتا ہے تو وہ پرچی ایسی گھومتی ہے نا، وہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی گئی کہاں۔ وہ پرچی لکھنے کی بھی جہلم سرکار اکیڈمی میں وہی سوال پوچھا جائے گا جو جہلم سرکار کی طرف سے پرمیشن ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پوچھ لیں، نہ پابندی ہے۔ تو انہوں نے بول دیا مفتی طارق مسعود صاحب کا یوٹیوب چینل، فلانے مولانا کا یوٹیوب، یہ حرام کما رہے ہیں، یہ حرام آمدن۔ لیکن ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ جائز ہے تو سب کے لیے جائز ہے، ناجائز ہے تو سب کے لیے ناجائز ہے۔ تو اگر یہ حرام ہے تو پھر جتنے ولاگرز ہیں سب کی تنخواہ حرام ہے۔ پھر جاوید چودھری جو یعنی جو جیو ٹی وی پہ اور مختلف ٹیلی ویژن چینل پہ مبشر لقمان اور جتنے بھی صحافی ہیں سب کی آمدنیں کیا ہو گئیں؟ حرام، جن کو بھی ٹی وی سے، کیونکہ ٹی وی کیا لوگوں کو حج کرا کے تھوڑی پیسے کماتا ہے، وہی ایڈورٹائز دکھاتا ہے، اسی ایڈورٹائز سے آمدن آتی ہے، اسی آمدن کو وہ اپنے عملے میں تقسیم کرتا ہے۔ ہاں ٹی وی میں ڈراموں فلموں والوں کی آمدن کو ہم حرام کہتے ہیں کیونکہ وہ تو بے حیائی ہے، وہ تو ان کو تو پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں۔ لیکن اگر ٹیلی ویژن میں کوئی نیوز چینل ہے آپ کا، کوئی جائز کام ہے تو اس کی آمدن جائز ہے، حالانکہ وہ آمدن بھی اشتہارات کی ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں بھائی اشتہار میں اگرچہ لڑکیاں دکھانا ناجائز ہے، لیکن پیسے لڑکیاں دکھانے کے نہیں دے رہی کمپنی کہہ رہی ہے میرا شیمپو دنیا میں بکے، میرا صابن دنیا میں پروموٹ ہو رہا ہے، اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں آپ کو۔ اس لیے اگر شراب کا ایڈ چلے گا تو وہ اس کی ارننگ حرام ہوگی، اور اگر جائز چیز کا ایڈ چلے گا تو ارننگ حلال ہوگی، اگرچہ اس میں ناجائز چیز آ رہی ہے وہ نہیں آنی چاہیے، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، تو ارننگ حرام نہیں ہو سکتی۔ تو ورنہ تو یہ ساری ارننگ لوگوں کی ارننگیں حرام ہو جائیں گی۔ لیکن وہ سرکار نے فتویٰ دیا، کیونکہ فتویٰ سیکھا تو ہے نہیں کہیں سے، پتہ بھی نہیں ہے، دارالفتہ سے کبھی کوئی تعلق بھی نہیں رہا، بیٹھے خود ہی کتابیں پڑھ کے دے مار 4.5 فتوے، اور پھر ان فتووں کی بیس پہ مولویوں کی ارننگ حرام، اور مولوی یوٹیوب سے کما رہے ہیں۔ جب سوال پوچھا گیا کہ یہ تو سارے صحافیوں کی تنخواہیں پھر حرام ہیں، صرف مولویوں کی تھوڑی ہے، سارے نیوز اینکر، الجزیرہ کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام، اور جتنے بڑے بڑے چینل ہیں سب کے تنخواہیں حرام، تو وہ سوال کا آپ تک کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہ صرف ایک بندہ ہے جو مولویوں پہ ٹھڑک نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جب سوال اگینسٹ جاتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو ایسے گھماتے ہیں سوال کو، دعویٰ ہی چینج ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو سمجھتے ہو؟ اور کوئی سوال؟ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ یہ اگر ہم جیسے ابھی میں نے پہلے اکثر مساجد میں دیکھا ہے خطبے کے دوران جمعہ والے دن بیساکھی استعمال ہوتی تھی، اب وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اور کافی ٹائم سے میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں نہیں ہوتی۔ دیکھو بہت سے علماء خطبے کے دوران بیساکھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے میں نہیں استعمال کرتا۔ وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو علاقہ تلوار کی زور سے فتح ہوا ہو،
جہاں اسلام آیا ہو تلوار سے جنگ ہوئی ہو, وہاں تلوار ہاتھ میں لے کے امام کو خطبہ دینا چاہیے تاکہ ایک اسلام کی شوکت کا اظہار ہو. تو ایک خاندانی بات لکھی ہے کہ بھئی یہ جہاد سے فتح ہوا یہ علاقہ, تو اب تلواروں کا دور تو کیا, اب تو کلاشن کوفوں کا ہے. بم ہاتھ میں لے کے پھر خطبہ دے انسان. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں, تو پھر وہی اکیلا ہی ہوگا, باقی پبلک گھر بیٹھی ہوئی ہوگی. مفتی صاحب ہم لوگ انڈیا سے آئے آپ سے مسافہ کرنے. اچھا بیٹا, ابھی کرتے ہیں. بس جو امام صاحب کر رہے ہیں چھوڑ دو اماموں کی جان یار, ان سے اچھی چیزیں سیکھو. اب ایک بیساکھی کو پکڑ کے امام صاحب پتہ نہیں کیا کیا, چھوڑ دو. جو آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں, امام کا ایک احترام بھی تو ہے نا. نہیں سنت ونت نہیں ہے بیساکھی سے. امام جو ہے نا اپنی مسجد کا امام, اس کو محبت دو, اس کی قدر کرو, اس کی غلطیوں کو, چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر ایک سے ہوتی ہیں, اپنے باپ کی جیسا سمجھو اس کو. پورا سیدھا اپنے ابا کو کر سکتا ہے کوئی دنیا میں؟ احترام چپ ہو جاتا ہے یار. تو ایسے جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو, سارا صحیح تھوڑی کر سکتے ہو اس کو. جو صحیح ہے, جو تھوڑا بہت غلط ہے بولو کوئی بات نہیں یار, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, جانے تو ہم سے تھوڑی سوال ہوگا. ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ کرپشن شروع کر دے اور دھاندلیاں شروع کر دے. جامع الرشید کے جو بانی ہیں ان کا کیا موقف ہے ویڈیو کے بارے میں؟ جامع الرشید کے جو بانی حضرت مفتی رشید احمد صاحب ویڈیو کو جائز نہیں سمجھتے تھے, بس ان سے اختلاف ہے ہمارا. یہ تو بعد میں دارالعلوم کرنگی میں پوری بحثیں ہوئی ہیں کئی مہینے. اصل میں وہ ان کا اس لیے بھی تھا کہ اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا کا اس طرح استعمال تھا ہی نہیں. ایک مخصوص چینل ہوتے تھے, اس میں بے حیائی ہی تھی, تو اس پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ تو بعد میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے علماء کو جمع کیا, بھائی اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو ایک مہینہ بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں اس پہ. السلام علیکم. یہ حضرت صاحب سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس وقت بھی ضرورت کی وقت اس کی وہ بھی گنجائش دیتے تھے ویڈیو کی, مفتی رشید احمد صاحب بھی, لیکن چونکہ اس کا نیگیٹو استعمال زیادہ تھا تو وہ فتویٰ ان کا پبلک میں گیا نہیں ہے, وہ نجی محفلوں میں تھا. سیکیورٹی وغیرہ کے پیش نظر جیسے حرمین میں, وہ وہاں اس کو بھی جائز کہتے تھے ویڈیو کو, سیکیورٹی کی ضرورت ہے نا حرمین میں ویڈیو کا استعمال, وہ تو سیکیورٹی کیسے ہوگی, تو سیکیورٹی کی غرض سے اور ان چیزوں سے بعض چیزوں میں انہوں نے بھی گنجائش دی تھی. جی میرا سوال یہ تھا کہ پراپرٹی وغیرہ کے حوالے سے جو انسٹالمنٹ پہ آج کل چل رہے ہیں کہ مختلف پروویڈنٹ فنڈ جائز ہے, یہ انسٹالمنٹ میں لے سکتے ہیں پراپرٹی؟ ہاں لے سکتے ہیں. اس میں کوئی سود وغیرہ کا؟ یہ سود نہیں ہے, یہ آپ کی تنخواہ کٹتی ہے جو بعد میں بڑھا کے ملتی ہے, تو آپ کی ملکیت میں آئی نا, نہیں آیا ہی نہیں کچھ. جی میں یہ اس کی پروفیٹ فنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ انسٹالمنٹ پہ جو بلڈرز انسٹالمنٹ کی جو پراپرٹیز وغیرہ سیل کر رہے ہیں, مال بن رہے ہیں, شاپنگ مال وغیرہ ہیں, جیسے جوڑیا بازار ہے, ابھی بلڈرز جو انسٹالمنٹ پہ جائز ہیں چیزیں, لیکن اسی وقت طے ہو جائے کیش پہ اتنی قیمت ہے, ادھار پہ اتنی, تو پھر وہ کنفیوز نہ ہو, پھر اسی وقت طے کرے میں کون سی قیمت پہ لوں گا, بعد میں وہ قیمت چینج نہیں ہو سکتی. بس میرا خیال ہے تھک گئے کافی. ایک سوال آخری, انڈیا والے بس آ جائیں جلدی سے مسافہ کر لیں, اور یہ تو ایک دو بھائی دو ہیں جلدی سے, شاباش. ابے تصویروں کی لائن لگ جائے گی, میں مر جاؤں گا, انتقال ہو جائے گا.